نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے آج کے سبق کی ہم ابتدا کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈھیروں درود و سلام۔ آج لیسن نمبر 27 ہے، سبق نمبر 27، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم فعل مضارع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر مختلف حروف کا استعمال ہوتا ہے اور بول چال میں بھی اور لکھنے میں بھی یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، جو ابتدائی کورس میں چیزیں آتی ہیں وہی ہم پڑھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کورس کے بعد جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ ہم شروع کریں گے، تو ان چیزوں کو زیادہ گہرائی کے ساتھ ہم سمجھیں گے۔ ابھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو عربی زبان کی بیسک چیزیں ہیں، اس کی جو اساسیات ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کر سکیں، لکھ بھی سکیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا صحیح معنوں میں ترجمہ بھی کر سکیں۔ آج ہم فعل مضارع پر ان حروف کا اثر دیکھیں گے یا استعمال دیکھیں گے کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے، اس کو منصوب کر دیتے، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فعل مضارع سارے کا سارا سوائے دو صیغوں کے معرب ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں معرب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر جو حروف نواصب ہیں یا حروف جوازم ہیں وہ اثر کرتے ہیں اور اس کی رفعی حالت کو چینج کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے دو صیغے مبنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف ان پر بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی شکل اور حیت کو تبدیل نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کو مبنی کہتے ہیں۔ آج ہم ان حروف کے بارے میں پڑھیں گے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ ان کو انگلش میں سبجنکٹیو پارٹیکلز آپ کہہ سکتے ہیں۔ سبجنکٹیو پارٹیکلز کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوں گے اور اس کو نصب دیں گے اور اس کے معنوں میں بھی تبدیلی لائیں گے۔ وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ جو سکرین کھلی ہے لیپ ٹاپ کی، اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، پہلا یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، ان، معنی ان کے ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا ہے اللہ، یعنی ان لا، دو حرفوں سے بنا، ان بھی اور لا بھی، یعنی نیگیٹو ہے ان کا۔ لی، ایک جس کو اب لام تعلیل کہتے ہیں۔ لن، حتی، لکی۔ تو یہ میں نے 6 حروف جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ بیسیکلی ان لا تو وہی ان ہے اور پھر لا ہے، اور باقی اس کے ساتھ 4 حروف ہیں، یعنی ٹوٹل 5 بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پہلے کو لیتے ہیں ان، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ وہ جیسے آپ کو اگر انگلش کی گرامر آتی ہو تو اس میں ایک استعمال کرتے ہیں انفینٹ ورب۔ انفینٹ ورب کون سا ہوتا ہے کہ جس میں ٹو کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ٹو کم، ٹو گو، ٹو رائٹ، ٹو سٹ، ٹو اسٹینڈ، ٹو رن، یعنی جس کے اندر آپ ٹو لگاتے۔ تو بالکل اسی طرح مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں نا یکتبو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لکھتا ہے۔ تو بار بار میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے۔
اور قاعدہ سمجھ میں آ جائے. تو یکتبو کا مطلب ہے ہی رائٹس یا ہی ول رائٹ. اب اگر میں اس کے پیچھے ان لگاؤں تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ نصب دے گا. یکتبو مرفوع ہے نا, با کے اوپر پیش ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کو منصوب کر دے گا, اس کو نصب دے گا, تو با کے اوپر زبر آ جائے گی. تو آپ اس کو پڑھیں گے ان یکتبا, ان یکتبا, ایسے پڑھیں گے نا. اب اس کا مطلب ہے ٹو رائٹ. یعنی جملے کے اندر جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ کس معنوں میں آئے گا؟ ٹو رائٹ, ان یکتبا. اور ویسے اگر اس کا اکیلے میں آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لکھے گا یا کہ وہ لکھتا ہے. تو کہ کے معنی ان کے آئیں گے, اور ان یعنی سو دیٹ کے معنی بھی آ سکتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ نیچے دیکھیں قاعدہ کیا ہے, ان فعل مضارع اور پھر وہ منصوب ہوتا ہے. اس میں دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے, اور انگریزی میں اکثر یعنی ٹو پلس ورب, وہ جو میں نے انفینٹ ورب کہا ہے اس کے معنی دیتا ہے. اب اس کی مثالیں ہیں. دیکھیں پہلی مثال میں شروع میں لکھا ہے اریدو, اس کا مطلب ہے آئی وانٹ. تو یہ فعل مضارع ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئی وانٹ. اگر یہ کہ ہی وانٹس تو آپ کیا کہیں گے؟ یریدو. اگر آپ کہیں یو وانٹ یعنی میل کے لیے تریدو, اگر فیمیل ہے تو تریدینا. یہ مطلب ہے کہ اس کا جو جدول ہے, اس کا جو ٹیبل ہے یا اس کی جو گردان ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ہر ایک فعل کو لے کر اس کی آپ گردان کریں. مثال کے طور پہ میں اس ایک فعل کو لیتا ہوں, کیا کہوں گا؟ اس کا جو ماضی ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ. یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ارادہ. ارادہ یہ فعل ماضی ہے. تو اب اگر میں کہوں کہ اس کی پوری آپ گردان کریں تو گردان میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہے نا, تو آپ کہیں گے ارادہ, ارادہ, ارادو, ارادت, ارادتا, اردنا, اردتا, اردتما, اردتم, اردتی, اردتما, اردتن, اردتو, اردنا. دیکھیں بڑی آسانی سے ہو گیا نا. اس طرح آپ پریکٹس کریں. یہ ماضی ہے. اور اس کا فعل مضارع کیا ہوگا ارادہ کا؟ اب اگر اس کی گردان آپ شروع سے کریں تو کیا کس طرح کریں گے؟ یریدو, یریدان, یریدون, تریدو, تریدان, یریدنا. جمع مؤنث غائب پہ پہنچے گی تو یریدنا بن جائے گا. پھر مخاطب مذکر پہ آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ تریدو, تریدان, تریدون, تریدینا, تریدان, تریدنا, اریدو, نریدو. تو یہ آپ پریکٹس اس کی کریں. تو اریدو کا مطلب کیا ہے؟ آئی وانٹ. اب یہ آپ دیکھیں ان لگا ہوا ہے نا, ان اتعلم, آئی وانٹ ٹو لرن. ویسے اگر اس کو ایک ایک کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں ان کہ اتعلم, میں سیکھوں, العربیت, عربی زبان. یہ اس کا ایک ایک کا میں نے ترجمہ کیا. میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں. I want to learn Arabic. ابھی آگے دیکھیں نمبر 2 پہ ہے یجبو. یہ ایک فارمولا ہے یجبو ان. اس کا مطلب ہوتا ہے مسٹ.
یجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسٹ. یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے یجب. اس کی وہ باقی گردان کے اندر جو اس کے کلمات ہیں وہ جملے میں استعمال نہیں ہوتے. یجب یجب ہی رہتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مسٹ. ان لگا ہے نا، نعمل، اصل میں کیا تھا؟ نعملو، لیکن ان کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آ گئی کیونکہ یہ سبجنکٹیو ہے، یہ نسب دیتا ہے. تو ان نعمل کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم عمل کریں. تو یجب پیچھے لگا ہوا نا تو مسٹ ہو جائے گا. تو پھر ہم اس کو کیسے بنائیں گے؟ وی مسٹ ایکٹ. یجب ان نعمل، وی مسٹ ایکٹ بالصدق، سچائی کے ساتھ، آنےسٹلی. وی مسٹ ایکٹ آنےسٹلی. تو اگر یہ میں کہوں کہ آئی مسٹ ایکٹ، کیا کہوں گا؟ یجب یجب ہی رہے گا. یجب ان یہاں پہ چینج آئے گی، ان اعمل، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں. اگر یہ کہوں کہ ہی مسٹ، کیا ہوگا؟ یجب ان یعمل. اگر میں یہ کہوں کہ یو مسٹ، یجب ان تعمل. اگر یو میں زیادہ ہے تو کیا ہوگا؟ یجب ان تعملو. دے مسٹ کیا ہو جائے گا؟ یجب ان یعملو. یہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اگر یو ہے آپ کے سامنے اور فیمیل ہے، کیسے کہیں گے؟ یجب ان تعملی. تو نون گر گیا نا، چونکہ یہاں پہ نسب دینا ہے. یجب ان تعملی. یہ آپ کو سمجھ آ گئی. نیچے اب دیکھیں نمبر 3 پہ، حاول. اس کا مطلب ہوتا ہے ہی ٹرائیڈ، اس نے کوشش کی. اب یہ گردان کے مطابق چینج ہوگا. اگر میں کہوں کہ میں نے کوشش کی تو میں کہوں گا حاولت. دیکھیں جب آپ کے سامنے کوئی ورب آتا ہے نا تو اس کی آپ خود گردان کریں. اور اگر اس کو مضارع میں لے کے جائیں، اگر یہ کہیں وہ کوشش کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یحاولو. یحاولو، یحاولانی، یحاولون، ایسے ہی ہوگا نا. پھر تحاولو، تحاولانی، یحاولنا، تحاولو، تحاولانی، تحاولون، تحاولین، تحاولانی، تحاولنا. احاولو، نحاولو. اس طرح آپ نے گردان کریں گے تو بہت جلدی سیکھیں گے. تو حاول کا کیا مطلب ہے؟ ہی ٹرائیڈ. ان کہ یفہم، وہ جان جائے، وہ سمجھ جائے، الدرس، سبق. یعنی he tried to understand the lesson. اس نے سبق سمجھنے کی کوشش کی. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے سبق سمجھنے کی کوشش کی تو کیا کہوں گا؟ حاولت ان افہم الدرس. یہ چیز آپ نوٹ کریں. اگر یہ میں کہوں کہ ہم نے سبق سمجھنے کی کوشش کی، کیا کہوں گا؟ حاولنا ان نفہم الدرس. اس طرح اس کے اندر چینج آئے گی. اگلی مثال دیکھیں، احب. یہاں پہ یہ جو
شروع میں لکھا ہوا ہے، اصل میں حمزہ کے اوپر پیش ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے. احب، احب کا مطلب آئی لائک. اگر یہ ہو کہ وی لائک تو کیا ہوگا؟ نحب. اگر یہ ہو کہ یو لائک تو کیا ہوگا؟ تحب. اور اگر یو فیمیل ہے تو تحبین. اگر بہت ساری لوگ ہیں، مرد ہیں، تو کیا ہوگا؟ یعنی دے اگر ہو یحبون، اس طرح چینج آئے گی. احب ان اقرأ، یہ ہے احب ان اقرأ القرآن، کہ مجھے قرآن پڑھنا پسند ہے، میں قرآن پڑھنا پسند کرتا ہوں. کیا کہوں گا؟ I like to read the قرآن. آپ نے دیکھا ان اقرأ، قرأ یقرأ، اقرأ یعنی میں پڑھتا ہوں. ان کی وجہ سے حمزہ کے اوپر زبر آئے گی، اقرأ. اگر یہاں پہ میں یہ کہوں کہ نقرأ، پھر بھی ہو جائے گا. پھر پیچھے کیا ہوگا؟ نحب ان نقرأ القرآن، we like to read the قرآن. اگر یہ ہو کہ he likes to read the قرآن، پھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ یحب ان یقرأ القرآن. اگر یہ ہو کہ they like to read the قرآن، کیا ہوگا؟ یحبون ان یقرؤ، نون گر جائے گا، اصل میں تو یقرؤون، تو ان کی وجہ سے نون گر جائے گا. یحبون ان یقرؤ القرآن. تحبین ان تقرئی القرآن. یہ سمجھ آپ کو آ رہی ہے. اور اگر دے ہو اور مطلب فیمیل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یحببن. یہ جو احبہ یحبو ہے، اس کی اگر آپ گردان کریں نا پھر مضارع کی تو آپ کو سمجھ آئے گی. ہوگا یحببن ان یقرأنا، تو یقرأنا یقرأنا رہے گا کیونکہ وہ مبنی ہے القرآن. اور اگر یہ ہو کہ یو اور وہ فیمیل ہیں اور زیادہ ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ تحببنا ان تقرأنا القرآن. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. 5ویں نمبر پہ دیکھیں لکھا ہے نرجو، ہم امید کرتے ہیں. وی ہوپ. نرجو، رجا اس کا فعل ماضی ہے، رجا یرجو. یرجو کا مطلب وہ امید کرتا ہے. نرجو ہم امید کرتے ہیں. ارجو میں امید کرتا ہوں. ترجو تم امید کرتے ہو. کیا ہوگا؟ نرجو ان یغفر اللہ لنا. تو چونکہ یغفر یہاں پہ کیوں آیا ہے کہ اس کا فاعل اللہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ معاف کر دے گا اللہ لنا ہمیں. We hope that Allah forgives us. تو اگر میں کہوں کہ میں امید کرتا ہوں تو بس یہاں پہ تبدیلی آئی. ارجو ان یغفر اللہ لنا، وہ تو وہی رہے گا نا کیونکہ وہ فاعل اللہ ہے. جمع اگر کریں گے یرجونا ان یغفر اللہ لنا، یہاں پہ یغفر کو تو جمع نہیں کریں گے اس لیے کہ فاعل دیکھتے ہیں نا، اس میں فاعل اللہ ہے. تو یہ مثالیں تھیں. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. باقی جو ہے وہ ہم کل کے سیشن میں پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو پڑھاؤں گا. تو آپ اس کے اوپر کچھ جملے لکھیں، کومنٹس میں کوئی ایک آدھ جملہ اپنی طرف سے لکھیں.
تاکہ مجھے یہ بھی سمجھ آئے نا کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم آگے سے پڑھیں گے. یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کی ہم مشق کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. وما علینا الا البلاغ.